أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بچہ دیو وہ کچھ نہیں لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے۔ اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ دھیان رکھنا حضرت، یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے مالک ہم نہیں ہیں حضرت، یہ علماء بیٹھے ہیں۔ اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یا آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ۔ کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک، تیال کریو پتر وہ مالک جے اسی نہیں مال، ہم تو مالی ہیں۔ اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں، جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دی، پھر وہ پلیٹ بدل گئی، دادا وہ کا انتقال ہوا، پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد ڈا، پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی، جگہ وہاں رہی حضرت، لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہے۔ اسی مالی یہاں اسی مالک کوئی نہیں۔ اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ہمیں ساڑھے پساڑی زمینہ کھون لگے ہو، ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا، دو بندے لڑ پڑے آپس میں، ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے، خون بہتا، کسی کی جان جاتی، اور 4 بڑے وڈیرے وچ رلے انہوں نے بیٹھ کے کیا کہا سنو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، کیوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو کلا کلا کر کے نا انہوں سیڈ تے لے جاؤ، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں۔ ہسی حضرت کیڑے وہم چھپے دے تے حقیقت کیا ہے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب جس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی، ہاں حضرت خالی آئے اور خالی یہاں سے جائے، ہاں جائے گا کیا اچھے اور برے عمل ساتھ، ہم تاڑی مردی حضرت جدا مرضی دیر لا، لیکن حضرت جگہ دیر نہیں۔ یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے، اس سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے، اتنی موقع کی جگہ ہے، ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمت اللہ کہنے لگا حکیم صاحب بڑی موقع کی جگہ ہے، سڑک دے ہوتے تو جب کتے روڈ جی بھی جا کے بہو گئے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا، میں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناوا دے تو سونا پلازا بنائی، تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے، کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانا، آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لانا ہی لیکن ایک گل سنی سی تا نہیں بنایا، کہتے حضرت مشورہ کریں نا شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو، کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنیا ہے نال نہیں لے کے جان دیں دے اسی تا نہیں بنایا۔ کیسے لوگ تھے یار، اتنا تقویٰ تو ہم لوگ اس جانب توجہ ہی نہیں کی، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی۔
توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی, اس جانب آئے ہی نہیں. اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا, دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی, بڑی خوبصورت مثال. آپ فرماتے کوئی بزرگ بیٹھے تھے, ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا, افیاض مسیح پہ جائے. اگلے دن پھر بیٹھے تھے, پھر بھاگتا ہوا گیا. تیسرے دن پھر بیٹھے تھے, پھر گیا. چوتھے دن جب گزرا نا, آپ نے پکڑ دیا اسے. آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے, روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب. اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکتی. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ, سایہ آ گیا ہے تیرے آگے. اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ, کیونکہ سایہ آگے ہے, وہ بھاگتا رہے گا, اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا, پکڑ نہیں سکتا. ہاں ایک کام کر لے, پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا, لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سائے کے پیچھے نہیں بھاگے گا, سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا. انہیں اس کی حضوروں کی آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج. فرمایا سورج آلوں دوڑ دا, سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے. یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے. اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے. اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا, پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی, تو آگے آگے. اور چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو, پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی. مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے, اکثر و بیشتر میں سناتا ہوں, کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت, ان کا کمال یہ ہے کہ چھپاتے ہیں. اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 7ویں پشتی ولایت ختم ہو گئی, آپ اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا گیا. تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی, لیکن نام نہیں لیتے تھے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی, اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری. حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا. دسی حضرت کرتے کیا تھے, فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا, اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. سنیاسی آیا, آ کر دیکھا بابا جی کا حال, وہ سمجھ نہیں سکا. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر, بستر لگا ہوا کاجم کا تیری گئی. انہیں سمجھا لگتا ہے بابے اور بابا ہی باہر گیا, کسی کو کاپی پینسل منگی, سونا بنا دا نسخہ لے کے لے کے بابے نے پیش کیا. بابے ہنس کے کہنے لگے کہنے لگا جناب دیکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نہیں, جو پرنا بھی پڑ گیا, اے سونا بنا دا نسخہ ہے, اے تسی رکھ لو, جو دل کرے گا بنا دو. یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت, یہ کسی کا دل نہیں توڑتے, کسی کا دل دھیان رکھا دل نہ توڑتے. بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل بات. پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں, کیونکہ میری عادت ہے حضرت جو میں دیکھتا ہوں نا میں کوئی بیان کرتا. لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا, میں نے پڑھے کا لفظ بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اس کا باپ ڈرتے. بدبخت ہے نہیں, بلکہ وہاں کیا حکم ہے, اف ولا تنہر, اف بھی نہیں. لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں. یہ اب میں باپ بنا ہوں نا, مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام. تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں, لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے میں کنج پالے مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے. بابا بیٹھا تھا اسی طرح, باپ بن گیا تھا, تو بچہ سین میں بیٹھا تھا, تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا. تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا, نیا نیا بولنا سیکھا تھا. تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی یہ کی ہے؟ تو باپ نے منہ چون کے بیٹے کا کہتا پتہ انہوں کون کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو در. وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی, وہ پھر منہ چون کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں.
اور مولانا روم نے مسنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا، آپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا۔ وقت بیت گیا، حضرت جوان بچہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت بیتتے پتہ تو نہیں لگتا، وقت گزر جاتا ہے۔ وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں، وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا تو دیوار پہ کبا بیٹھا، وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا، کہنا چلو پلا پوچھیے منڈا کی کروا۔ منڈے کو پوچھتا ہے، پتر نظر کمزور میں تیری کھانا نہیں دیکھنا، کی بیٹھے کانا دیا۔ منڈا دیکھنا بڑا اوکھا میں ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑے دیکھنے، کہاں بیٹھا رہے؟ تو باپ پھر کہتا ہے پتر تین پتہ ہے عمر بابا نہیں سنوندا، میں ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی، کہنے کہاں بیٹھا تھا بابا کیوں رون رہے ہو ابا جی، ایویں کو گل رونا نہیں رون لگ پے۔ کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو تو نے پوچھا تھا کون ہے، تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا، اور تو نے 70 بار پوچھا تھا، میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا، اور میری باری دوجی باری کالا پہ گئی۔ پتر بڑا دھیان کری، بڑا دھیان، جڑے مرضی ڈانڈوں جڑا مرضی چوڑا سینہ ہوئے، لیکن بابے نے پتا ہے یار ہے میرا پتر، آج بھی جتی لا کے سر چ مارا گا، اون جی کھائے گا جی میں بچپن چ کھا